السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 23 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں سیکیورٹی کی صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب فیڈرل کانسٹیبلری کے قلعے پر کوڈ کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق حملے کے نتیجے میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کے لیے ایمبولنس روانہ کی گئی۔ تاہم راستے میں نامعلوم مسلح افراد نے ایمبولنس کو نشانہ بنایا اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایمبولنس میں موجود 3 زخمی اہلکار جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ریسکیو کے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ڈی پی او کرک کے مطابق یہ واقعہ درگاہ شہیدان کے علاقے میں پیش آیا، جبکہ بہادر خیل کے مقام پر ایمبولنس پر فائرنگ کی گئی۔ واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے علاقے پیشین میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جن میں ایک خودکش حملہ آور بھی شامل تھا۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ASPR کے مطابق مارے جانے والے دہشت گرد مختلف تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سپریم کورٹ کے باہر تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پارٹی کے بانی عمران خان کے مقدمات فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں اور انہیں اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ احتجاج میں شریک رہنماؤں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ عمران خان کا معائنہ ان کے ذاتی معالجین سے کرایا جائے۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات نہیں ہو سکی اور ان سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہو پایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرینز عدالت کے باہر دھرنا دیے جانے کے انصاف کے منتظر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے مقدمات مقرر کر کے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت کی جانب سے مقرر کیے گئے فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ کا عملی فائدہ سامنے آنا چاہیے۔ بھارتی فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے تیار کردہ تیجس لڑاکا طیاروں کے حالیہ حادثات کے بعد اپنے زیر استعمال تمام 35 طیاروں کو عارضی طور پر گراؤنڈ کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 7 فروری کو پیش آنے والے حادثے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، جبکہ حادثے کی حتمی وجوہات جاننے کے لیے تکنیکی جانچ جاری ہے۔ جانچ کے عمل میں لینڈنگ گیئر کی دھاتوں کا تجزیہ، الیکٹرو میگنیٹک بریکنگ سسٹم اور آن بورڈ سافٹ ویئر کی مکمل پڑتال شامل ہے۔ 7 فروری کے حادثے میں سنگل سیٹ طیارے کا پائلٹ زخمی تو ہوا، تاہم محفوظ رہا۔ البتہ طیارے کے ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا اور اسے ناقابل استعمال قرار دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سن 2016 میں بھارتی فضائیہ میں شمولیت کے بعد یہ تیجس طیارے کا تیسرا بڑا حادثہ ہے۔ اس سے قبل مارچ سن 2024 میں جیسلمیر کے قریب ایک مظاہرے سے واپسی پر طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا، جبکہ نومبر سن 2025 میں دبئی ایئر شو کے دوران فضائی کرتب دکھاتے ہوئے ایک اور حادثہ پیش آیا تھا جس میں پائلٹ ہلاک ہو گیا تھا۔ دوسری جانب HAL نے حالیہ واقعے کو بڑا حادثہ قرار دینے کے بجائے معمولی تکنیکی خرابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ معیاری طریقہ کار کے تحت تفصیلی تجزیہ جاری ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ تیجس عالمی سطح پر ہم عصر طیاروں کے مقابلے میں بہتر حفاظتی ریکارڈ رکھتا ہے۔
بھارت نے امریکہ کے ساتھ مجوزہ تجارتی مذاکرات مؤخر کر دیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر کی جانب سے عائد کردہ محصولات کو مسترد کر دیا، جس سے نئی تجارتی پالیسی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مشاورت کے بعد بھارتی تجارتی وفد کا واشنگٹن کا دورہ ملتوی کیا گیا، تاہم نئی تاریخ کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کے بعد تمام ممالک سے درآمدات پر 15% عارضی محصول عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے باعث مذاکراتی عمل متاثر ہوا۔ مجوزہ عبوری معاہدے کے تحت امریکہ بعض بھارتی برآمدات پر محصولات کم کرنے پر آمادہ تھا، جبکہ بھارت آئندہ 5 برسوں میں توانائی، طیاروں، قیمتی دھاتوں اور ٹیکنالوجی مصنوعات سمیت امریکی اشیاء کی بڑے پیمانے پر خریداری پر تیار تھا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت نے بھی عدالتی فیصلے کے بعد معاہدے کو مؤخر کر کے ازسر نو مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایک کم سن فلسطینی بچہ ندال ابو ربیہ اس وقت انتقال کر گیا جب وہ طبی علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے کی اجازت کا منتظر تھا۔ اہل خانہ کے مطابق بیرون ملک علاج کے لیے میڈیکل ریفرل کی منظوری موجود تھی، تاہم انہیں تقریباً 14 ماہ تک اجازت کا انتظار کرنا پڑا۔ بچے کی والدہ ایمان حمدونہ نے الزام عائد کیا کہ سرحدی گزرگاہیں بند کیے جانے کے باعث ان کے بیٹے کو بروقت علاج نہ مل سکا۔ 2.5 سالہ بچہ کئی ماہ سے جگر کے عارضے اور تیز بخار میں مبتلا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے ہسپتال شدید قلت کا شکار ہیں اور ہزاروں مریضوں کو جدید طبی سہولیات میسر نہیں ہیں، جن کی وجہ سے سنگین امراض میں مبتلا افراد کو بیرون ملک علاقے کے علاج کے لیے بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی پر غور کر رہی ہے، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ حکام کے مطابق عسکری اور سیاسی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ فوجی اہلکار الرٹ ہیں۔ ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ کسی امریکی اقدام کے جواب میں ایران میزائل حملے کر سکتا ہے۔ ادھر تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خبردار کیا کہ امریکہ کی جانب سے کوئی بھی حملہ خواہ محدود ہی کیوں نہ ہو، جارحیت تصور کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ رابطوں میں مثبت اشارے ملے ہیں، تاہم ایران تمام پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں جنگ کے خدشات کے باعث بعد میں انخلاء ممکن نہ بھی رہ سکے، اس لیے شہری فوری روانگی اختیار کریں۔ اسی طرح بھارت کی وزارت خارجہ نے بھی ایران میں موجود اپنے شہریوں کو جلد از جلد ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر شہری دستیاب کمرشل پروازوں کے ذریعے واپسی یقینی بنائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اس دورے کو خطے میں نئے اشتراک عمل کی جانب پیش رفت قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں نئے وزیر اعظم طارق رحمان کے عہدہ سنبھالنے کے چند روز بعد ہی فوج میں اعلیٰ سطحی تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں تعینات دفاعی مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد حفیظ الرحمان کو
तरक्की देकर मेजर जनरल बना दिया गया और उन्हें 55 इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुकर्रर करके वतन वापस बुला लिया गया है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मोइनुर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, मेजर जनरल कैसर रशीद चौधरी को डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस और मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम को वजारत खारजा में सफ़ीर तैनात किया गया है। मजीद बरा लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को आर्म्ड फोर्सेस डिवीज़न में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की खिदमात वजारत खारजा के सुपुर्द कर दी गई हैं। याद रहे कि 12 फरवरी के पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 209 नशस्तें हासिल करके अक्सरियत हासिल की थी, जबकि जमात इस्लामी बांग्लादेश ने 77 नशस्तें जीती थीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की कार्रवाई के दौरान जिले किश्तवाड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों की हलाकत की इत्तला है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये वाक़या तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान पेश आया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नौजवानों को हिरासत में लेने के बाद जाली मुकाबले में मारा गया, जबकि मकामी अफराद का कहना है कि मकतूलीन बेकसूर थे और उन्हें अस्करियत पसंद जाहिर किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इक़दामात आलमी सतह पर संगीन खतरात पैदा कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए सख्त फौजी और माशी दबाव ज़रूरी है। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक ओडिशा में रूसी ड्रोन हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। अमरीका के शिमाल मशरक़ी इलाक़ों में शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कनेटिकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बर्फबारी के बाइस 11,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप वार्निंग जारी कर दी है। न्यूयॉर्क सिटी में गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी और तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान भी किया गया है। क्रिकेट। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम और इंग्लैंड कौमी क्रिकेट टीम के दरमियान अहम मैच कल श्रीलंका के पालेखेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड सेमीफाइनल तक रसाई के लिए फतह का ख़्वाह है, जबकि पाकिस्तान हालिया कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेगा। माहिरीन के मुताबिक मैच में इंग्लैंड की जारहाना बैटिंग और पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। स्पेन के आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार कार्लोस अल्करास ने कतर ओपन टाइटल जीत लिया है। दोहा में खेले गए फाइनल में उन्होंने फ्रांसीसी खिलाड़ी आर्थर फिल्स को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। ये फतह उनके कैरियर का एक और अहम संग मील है और उन्होंने रवां सीजन में अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए टूर लेवल टाइटल्स की तादाद 26 तक पहुंचा दी है। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।